المستقيم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيد الأوفياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرض روحه وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد وعلى محمد فیضان محترم سواران سید الشہداء مقام ولایت کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو پہلی محرم الحرام کو شروع ہوا تھا اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آج کی عقل کی گفتگو اس عشر اضحیٰ کی اس موضوع کی مناسبت سے اختتامی گفتگو ہوگی۔ ذرا سا آپ جو سلسلہ پہلی محرم الحرام کو لے کر چلے تھے، بعض ہمارے احباب کے جو بعد میں ہم سے منسلک ہوئے اور اس گفتگو کے تسلسل سے واقف نہیں تھے یا جو بیچ میں آئے اور ان کو سلسلہ سمجھ نہیں آیا کہ کس موضوع کے اعتبار سے گفتگو ہوگی، تو صرف ان کے لیے چند دقیقوں کے اندر میں بات کو سمیٹوں کہ دیکھیے مقام ولایت کے عنوان سے جس آیت مبارکہ کی ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ اور اس کی 55ویں آیت، یہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگر مولا کائنات نے چاہا تو ہر موالی علی کو یہ آیت یاد ضرور رہے گی۔ 5واں سورہ 55ویں آیت، یعنی 3 بار 5 میں نے بیان کیا کریں تو کہ جو پنجتن پاک کو مانتا ہے وہ اس آیت مبارکہ کو ضرور ذہن میں رکھے گا، یعنی ایسے ذہن میں رکھے۔ ہمارے استاد فرما رہے تھے، بات یہ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ آیت ولایت اور قرآن مجید کی وہ آیات کے جو اہل بیت کی صفات کے اوپر، اہل بیت کے مقام و منزلت پر، اہل بیت کے رتبات کو بیان کر رہی ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ امامت کو بھی ثابت کریں، ولایت کو بھی ثابت کریں۔ ہمارے استاد بیان کر رہے تھے کہ آل محمد کا ہماری گردنوں پر یہ حق ہے، توجہ رکھیے گا، آل محمد کا ہماری گردنوں پر یہ حق ہے کہ کم سے کم قرآن مجید میں وہ آیات
کہ جو آل محمد کے مقام اور رتبے کو بیان کر رہی ہیں، جو ان کی صفات کو بیان کر رہی ہیں، وہ آیات ہمیں اور ہمارے بچوں کو ایسے یاد ہونی چاہیے، ایسے حفظ ہونی چاہیے کہ اگر رات کے کسی پہر شدید ترین نیند میں بھی اگر کوئی اٹھا کر ہم سے پوچھے کہ بھائی آپ علی کے چاہنے والے ہو، علی کے ماننے والے ہو، تو قرآن سے کوئی آیت سناؤ جو علی کی ولایت کو ثابت کرے۔ تو آل محمد کا ہماری گردنوں پر یہ حق ہے کہ جس طریقے سے آل محمد کسی بھی سوال کے جواب میں، اب اس کو بیان کرتا ہوں، کسی بھی سوال کے جواب میں نہ تو سوچتے تھے، نہ تردد کرتے تھے، نہ کسی فکر میں مبتلا ہوتے تھے۔ یہاں سائل نے سوال پوچھا، وہاں جواب دینا شروع ہو گئے، بلکہ برعکس ابھی سائل ارادہ کر رہا ہے کہ ان سے کوئی سوال پوچھوں۔ یہ موقع نہیں دیتے تھے کہ سائل سوال پوچھے، نہیں کہتے تھے آل محمد کا مقام اور رتبہ یہ ہے، آپ جا کے کتابوں میں دیکھیں کہ کہتے تھے کہ تم فلاں ابن فلاں ہو، تمہارے دادا یہ تھے، تم اس مقام سے آئے ہو، تمہارے دلوں میں، تمہارے ذہنوں میں سوال یہ ہے، سوال بھی ہم بتاتے ہیں، جواب بھی ہم بتائیں گے۔ تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو ان کا حق کیا ہے ہماری گردنوں پر کہ کم از کم قرآن کی وہ آیات ہمیں حفظ ہو کہ جو آل محمد کے مقام اور منزلت کو بیان کرتی ہے۔ تو سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ اور اس کی آیت نمبر کیا ہے؟ 55۔ یہ ایسے یاد رہے کہ اگر کوئی راستے میں چلتے ہوئے بھی آپ سے پوچھے کہ علی کی ولایت قرآن سے ثابت کرو، اور اس آئے ولایت کو زیادہ نہیں، صرف اتنا یاد رکھیں کہ 5واں سورہ ہے، ہم پنجنجنی ہے، 55ویں آیت ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں گے، دنیا میں جہاں پر بھی جائیں گے آئے ولایت ذہن میں رہے گی۔ ہم نے یہاں سے اپنی گفتگو شروع کی تھی، پھر ہم نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا کہ کس کس نے ولایت کے ولی کے کیا معنی کیے ہیں۔ ہم نے جو معنی آل محمد نے ہمیں دیا تھا اس کو ثابت کیا، پھر ہم نے انہی مجالس میں گفتگو آگے بڑھائی کہ شان نزول کیا ہے اس آیت کا۔ اس کے بعد ہمارا سلسلہ جو کئی مجالس پر منحصر رہا کہ جو اللہ نے علی کو ولایت دی، تو ایسے ہی نہیں کہ کسی کو کوئی اچھا لگا، بھائی مجھے فلاں صاحب اچھے لگتے ہیں تو میں نے سب کچھ دیکھا، نہیں، اللہ نے علی کو ولایت کے مطابق پایا تو ولایت دی۔ اللہ نے یہ اپنی ولایت میں نے بیان کیا تھا، کیونکہ یہ تسلسل رہا ہے اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کی طرف سے سوال آیا کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو بھائی مسئلہ صرف یہ ہے کہ آل محمد بھی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے کہ جنہوں نے اپنی فکروں سے لینا چاہا، جو قرآن کے مطابق لیتے کبھی بھی گمراہ نہ ہوتے۔ تو بھائی مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ایک گفتگو کا تسلسل چلا ہے، ایک گفتگو کا معیار چلا ہے کہ پروردگار عالم نے علی کو اس معیار پر پایا۔ نہیں پہنچ رہی۔ اللہ نے علی کو اس معیار پر پایا کہ جس معیار پر پہنچنے کے بعد اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو ولایت، جو اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ اختیار اللہ اپنے نبی کے بعد، اچھا ایک لمحے کے لیے روک لو، کہا کہ جی اس آئے ولایت میں تو رسول کا بھی نام ہے، کہا کہ ہم نے ولایت رسول کو دی ہے اور اس کو دی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ رسول کو ولایت ملی
رسول کو اختیار ملا، لیکن رسول نے اپنا اختیار قیامت تک باقی رکھنے کے لیے، سرکار بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، رسول نے اپنا اختیار قیامت تک باقی رکھنے کے لیے علی اور اولاد علی کو چنا، کسی اور کو نہیں چنا۔ اسی لیے بحث رسول کے اختیار میں نہیں چلے گی، بحث چلے گی علی کے اختیار میں، کیونکہ علی کا اختیار قیامت تک باقی رہے گا۔ اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جس وقت مباہلے میں عیسائی نجران کے عیسائی جب آئے نا کہ 3 دن تک، تیزی سے اس کو بیان کروں کہ 3 دن تک بحث و مباحثہ چلتا رہا، بحث اور مباحثہ چلتا رہا۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں عیسائی افضل ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، رسول سے مباحثہ کر رہے ہیں۔ تو رسول نے جواب دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو ان سے افضل تو آدم کو ہونا چاہیے، اس کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔ اچھا یہ بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی کو جو اختیار دیا ہے رسول کے بعد، بحث اور جنگ و جدال صرف اسی ولایت اسی اختیار میں ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم جو ہے وہ رسول خدا سے کہا کہ پروردگار عالم نے کہ اگر یہ کل حجتی کر رہے ہیں، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو ان سے کہو کہ میدان میں آ جائیں۔ توجہ رکھیے گا بھائی، ان سے کہو کہ کھلے میدان میں آ جائیں، ہم کیا کریں گے؟ مباہلہ کریں گے، ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ جو سچا ہوگا اس کی لعنت اللہ قبول کر لے گا، اور جو جھوٹا ہوگا وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ مباہلہ تیار ہوا کہ دوسرے دن مباہلہ کرنا ہے۔ اچھا رسول نے پوری آیت مباہلہ آپ کے ذہن میں وہ بیان نہیں کرنی، رسول اپنے ساتھ کس کو لے کے گئے؟ نفس میں علی کو لے کے گئے، ابنانا میں حسن و حسین بیٹے نہیں نواسے تھے، ان کو لے کے گئے، اور نسانہ میں جناب سیدہ کو لے کے گئے۔ تاریخ جا کے دیکھ لیجئے گا کہ ابنانا میں نواسوں کو لے کر گئے، جبکہ گھر میں بیٹا ابراہیم موجود تھا۔ شاید کسی نے سنا ہو اس سے پہلے یا نہ سنا ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب کہا قل تعالوا ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ لفظ کیا ہے؟ بیٹے۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تو وہاں پر تو کیا رسول کا بیٹا نہیں تھا؟ ابراہیم زندہ تھے، لیکن اس کے باوجود رسول حسنین کریمین کو لے کر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتانا چاہتے تھے کہ ابراہیم محمد کا بیٹا ہے، حسنین رسالت کے بیٹے ہیں۔ یہ ہے دلیل اس بات کی کہ ولایت جس کے اوپر بحث و مباحثہ قیامت تک چلے گا وہ رسول کی ولایت میں نہیں ہوگا، علی کی ولایت پر ہوگا۔ اسی لیے رسول مباہلے میں حسنین کریمین کو لے گئے، اور ہماری گفتگو اسی علی کی ولایت پر یہاں تک پہنچی کہ میں نے کل جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ نے متعدد مقامات پر اپنے اختیارات کو علی کے سپرد کیا۔ اللہ نے اپنی رضا دی، رضا دینے کے بعد اللہ نے دین اسلام کا نشان علم علی کو دیا، اور علی نے شاید کہیں گفتگو رہی ہو کہ علی نے جس کو اس قابل سمجھا کہ وہ اس نشان کی حفاظت کر سکتا ہے،
اس کو یہ نشان دیا. اب میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا, پہلے کچھ گزر چکا ہے کہ آپ صرف جا کے تاریخ دیکھیے گا کہ جب سندھ سے مولا کائنات کی جب ظاہر خلافت آئی ہے نا, تو سندھ سے کچھ لوگ کوفے میں 3 دن مولا کائنات کے مہمان رہے. مولا کائنات نے انہیں دین اسلام کی پوری تعلیمات سکھائی, اور جب وہ چلنے لگے تو مولا کائنات نے انہیں ایک نشان دیا, اور یہ کہہ کے دیا کہ یہ علی ابن ابی طالب کی طرف سے ہمارا نشان ہے, اپنے ساتھ لے کر جاؤ. تاریخ شیعہ حیدر کرار کتاب کا نام ہے, اسے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس میں دیکھ لیجیے گا. کہا اس کو لے کے جاؤ, اور پھر مولا کہتے ہیں کہ جب لے کے جانا نا تو اپنے گھر کی جو بلند ترین مقام ہو وہاں پر اس کو نصب کر دینا. اور پھر نصب کرنے کے بعد وہ اپنے مقام پر پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا امیر المومنین کوئی خاص وجہ؟ کہا نہیں ابھی نہیں بتاؤں گا, وقت آئے گا وہ خود بتائے گا کہ یہ نشانی بن جائے گا علی کے چاہنے والوں کی. بس یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی. اور آج اور اہم ترین مسئلہ آج کی حد تک کہ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی آپ بتائیے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. توجہ رکھیے, خود علی سے پوچھ رہے ہیں کہ یا امیر المومنین آپ بتائیے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. مولا کائنات سورہ رعد کی آخری آیت کی تلاوت کرتے ہیں. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. توجہ رکھنا بھائی, کسی نے مولا کائنات سے پوچھا یا علی آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں آپ کی سب سے زیادہ بڑی فضیلت کیا ہے. تو مولا کائنات نے سورہ رعد کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. مولا فرماتے ہیں کہ دیکھ میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب کافر رسول خدا کا انکار کر رہے تھے. توجہ رکھنا بھائی, بیٹا وہی بیٹھ جا چندر میرا لال, ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد. کیا کہہ رہے ہیں مولا کائنات؟ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ جس وقت یہ کافر رسول کی رسالت کا انکار کر رہے تھے تو اس وقت اللہ نے ان کافروں پر, آپ ہیں میرے ساتھ کیا نہیں ہے, ان کافروں کو یہ دلیل دی تھی. کیا دلیل دی تھی؟ کہ دیکھو ہمیں اپنے نبی کو ثابت کرنے کے لیے اے کافروں تمہاری ضرورت نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ سرکار اللہ یہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے نبی کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ میرا نبی ہے تمہاری ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے یا میں کافی ہوں یا وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یعنی مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے علی کو اس قابل سمجھا. نہیں بات پہنچ نہیں رہی. سرکار عدالت میں جاتے ہیں, عدالت میں جب جاتے ہیں کوئی کیس لے کر, کہا کہ جی ہم سچے ہیں, تو کہتے ہیں گواہ لے کر آؤ. کہتے ہیں نا گواہ لے کر آؤ. کہا بھئی آپ ایک گواہ ایسے لے جائیں کہ جو بہت ہی معتبر ہو, بہت ہی سچا ہو, بہت ہی ایماندار ہو, اور اس کے مقابلے میں بہت اعتماد کے ساتھ یہ جملہ ادا کر رہا ہوں, توجہ رکھیے گا, اور اس کے مقابلے میں کسی ایسے کو لے جائے کہ جس کا اپنے ہی علاقے میں کوئی کردار نہ ہو, اپنے ہی علاقے میں سچا مشہور نہ ہو,
تو جج کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی گواہ ایسے لے کر آؤ کہ جو دونوں گواہی کے اعتبار سے، صرف سمجھانے کے جملے کہہ رہا ہوں، گواہی کے اعتبار سے ہم پلہ ہو، مساوی ہو، برابر ہو۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے حبیب کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے یا ہم کافی ہیں یا وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مولا کائنات کہے کہ دیکھو علی کی فضیلت اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ اپنے رسول کی گواہی کے لیے علی کو اپنا پلہ بنا رہا ہے۔ میں نے بہت ڈرتے جملے بیان کیے سرکار کہ کوئی کل گمراہ نہیں ہونا۔ یقین مانیے دنیا علی کی ذات سے، اگر علی خود اپنے رب کی عبادت نہ کرتا، بہت اعتماد سے جملے کہہ رہا ہوں میں، اگر علی خود اپنے رب کی عبادت نہ کرتا تو دنیا سمجھ ہی نہیں پاتی کہ اللہ کون ہے، علی کون ہے۔ خدا جانتا ہے کہ کل جب یہاں سے گیا ہوں اس کے بعد سے، کیونکہ یہ بیان کرنا تھا کہ ولایت اختیار اللہ نے کیسے دیا، صرف یہی پریشان تھا کہ پروردگار اور مولا کائنات سے توسل کیا کہ مولا اس کو ویسے بیان کر سکوں جیسا آپ چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس کو بیان کرنے کے اعتبار سے خدا نہ خواستہ کوئی گمراہ ہو جائے۔ لیکن آیت کیا کروں میں کہ آیت تو یہی کہہ رہی ہے کہ گواہی وہیں پر ثابت ہوتی ہے کہ جہاں دونوں گواہ ہم پلہ ہو گواہی کے اعتبار سے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا، کلو شیء احصیناہ فی امام مبین۔ سورہ یاسین کیا ہے کہ ہم نے ہر شے کو، اللہ اکبر، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں، نہیں ہم نے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے امام مبین کو ہر چیز بتا دی، نہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے، توجہ رکھیے گا، قرآن کے اندر سورہ یاسین کی آیت ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو کلو شیء احصیناہ فی امام مبین۔ توجہ رکھنا بھائی، پہلے تھی رضا، کل بیان کیا کہ دین اسلام کا نشان دیا، آج کی گفتگو کہ جس کو اللہ نے ولایت دی اس کو اپنا سارا علم اللہ لامتناہی، توجہ سے سنیے گا اس کو، اللہ لامتناہی، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن وہی خدا جب یہ کہہ دے کہ ہم نے ہر شے کو محصور کر دیا ہے، حصار کر دیا ہے امام مبین میں کہوں پالنے والے تیری تو کوئی حد ہے ہی نہیں، قیامت تک کتنے انسان آئیں گے ہم نہیں جانتے، صرف تو ہی جانتا ہے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امام مبین میں ہر شے کو حصر کر دیا ہے۔ یعنی پروردگار عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہم جس کو اپنی ولایت دیتے ہیں پھر اپنی ہر شے کے علم کو اس کو بتاتے نہیں ہیں، قیامت تک جو بھی شے آئے گی
امام کے سائے میں آئے گی. یعنی آپ سمجھے گے اس بات کو؟ اگر سمجھتا ہے تو ہر ایک آدمی داد دیتا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں پروردگار؟ اگر ناراض تو نہیں ہو لینا. بیان کروں، پہچانیے علی کس ذات کا نام ہے. کہ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ سلونی، ہم دوسرے الفاظ ہیں، سلونی سلونی قبل تخفنونی لو شئتا لا اخبرا کل رجل فعلتہ جہلتہ. کیا کہہ رہے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو میں مجھ سے پوچھو، میں اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، لو اخبرہ کا، اگر میں چاہوں تو ہر آدمی کو اس کی ولادت سے لے کر اور اس کے مرنے تک جو جو اس کی زندگی میں حالات و واقعات رونما ہوں گے، ایک ایک کی خبر میں علی اس کو دے سکتا ہوں. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی مدینے سے آئے، کوئی خیرپور سے جائے، کوئی دنیا کے کسی بھی ملک سے، علاقے سے، کسی بھی مقام سے علی کے پاس چلا جائے، مولا نے یہ بتا دیا کہ میں جانتا ہوں تیرا باپ کون تھا، تو دنیا میں کیا کیا کرے گا. یہ دیکھیے کہ میں نے بیان کیا، آپ نے سن لیا، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں، ہم اپنے علاقے کے لوگوں کے، بھئی آپ بعض احباب سلوات پڑھیں محمد والا. اچھا یہ بتائیں، ہم میں سے بعض احباب ایسے نا کہ جو گاؤں میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں نا، گاؤں میں کتنی آبادی ہے؟ 200 500 1000 2000، اس سے زیادہ تو نہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اپنے گاؤں کے جتنے بھی آدمی ہیں ان سب کا نام بتائیں، کیا کہیں گے؟ سائن خیریت کو ہے 2 4 5 8، اس سے زیادہ کے تو نام بھی ہم نہیں جانتے. اگر سب کے نام ہمیں یاد ہو گئے تو ہم پاگل ہو جائیں گے. نام کیسے یاد رکھیں؟ اتنا ظرف ہی نہیں ہے بھائی کھلا، اتنا ظرف ہی نہیں ہے. اچھا پھر میں کہوں اچھا شہر کے، کہا سائیں گاؤں کا جب یاد نہیں رہے گا شہر کا کیسے یاد رہے گا؟ کہا کہ عجیب ہے ذات علی مرتضیٰ کی کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہو چکا اسے بھی علی جانتا ہے، جو ابھی ہے اسے بھی جانتا ہے، جو قیامت تک آئے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے اختیار کو، اللہ کی ولایت کو رکھنے کا حق اس کا زیادہ ہے یا اس کا ہے کہ جو ہر مقام پر ڈھونڈتا رہا کہ بھائی ڈھونڈو مشکل کشا ہے کہاں، ہے کہاں. اب یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یقین کریں مظلومیت علی ہے کہ علی نے ہمیں ہر شے کا علم بیان کیا ہے، ہم نے نہیں پڑھا. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 89، 89 کہتے ہیں نا اردو میں، 89 خطبہ نمبر 89 کے اندر مولا کائنات، یقین کیجئے میں جب پڑھ رہا تھا تو میں خود پریشان ہو گیا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ خطبہ پڑھ کے. کسی نے آگے سوال کیا، یا علی یہ بتائیے کہ زمین و آسمان میں کون سا آسمان کیسے بنا، کون سی زمین کا فرش کیسے بچھایا گیا؟ یقین کیجئے خطبہ نمبر 89 میں مولا کائنات نے پورا اس کو بیان کیا ہے، وقت نہیں ایسے اشارہ کرا، اور ایسے بیان کیا ہے، آج جا کے پڑھیے گا. ایسا لگتا ہے کہ جب یہ زمین و آسمان بن رہے تھے یا علی وہاں کھڑا تھا
یا علی بنا رہا تھا؟ اچھا ایک اور، صرف ایک، ٹائم نہیں رہا باقی، صرف ایک اور، کہ جب کسی نے خطبہ نمبر 153 وہ بھی جا کے دیکھیے گا، میں نے بہت سارا پڑھ کے آیا تھا، بہت سارے مولا سے سوالات کیے گئے، مولانا بیٹھی جواب، وقت نہیں ہے، صرف اس کا اشارہ کر رہا ہوں کہ جس کو جا کے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خطبہ نمبر 153 میں مولا کائنات نے جو ایک ادنا سا پرندہ ہے چمگادڑ، اس کی خلقت کو بیان کیا۔ یار یقین کریں آپ واقعاً اس کو پڑھیں نا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ علی واقعاً نہیں سمجھ میں آتا کہ جتنی بھی مخلوق دنیا میں آ رہی تھی کیا سب کو وہ دیکھ رہا تھا کیسے بن رہی ہے یا خود بنانے والا تھا؟ اگر علی، یقین مانیے آج جا کے خطبہ دیکھیے گا، مولا نے خطبے کی ابتدا بس جلدی جس کو بیان کروں دو لوگ خطبے کی ابتدا ایسی کی ہے کہ اللہ نے چمگادڑ کی خلقت میں طبیعت کائنات کو تبدیل کر دیا۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں، مفہوم بیان کریں کہ جس وقت تمام زیرو سورج کے نور سے، جس وقت تمام زیرو سورج کے نور سے فائدہ اٹھا کے اپنی دنیا کو روشن کرتے ہیں، اللہ کی یہ مخلوق اپنی آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں چلی جاتی ہے، مولا فرماتے ہیں، اور جب پوری کائنات اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، اللہ نے چمگادڑ کو عجیب مخلوق بنایا ہے، جہاں پر کوئی دیکھ نہیں سکتا وہاں چمگادڑ اپنے نور سے ہر شے کو دیکھ لیتی ہے۔ اب میں کہوں گا یا علی آپ نے کیا چمگادڑ کی آنکھ میں اس نور کو دیکھا ہے؟ تو دو ہی جواب ملیں گے، یا یہ کہ اے شخص جب یہ مخلوق بن رہی تھی اس وقت علی وہی موجود تھا، یا جو بنانے والا ہے؟ یقین کریں بہت مشکل ترین مسئلہ ہی ہے کہ ہم پہچانے کہ علی کی ذات ہے کیا۔ یقین مانیے اگر علی نے اپنے رب کی عبادت نہ کی ہوتی نا تو ہم سب گمراہ ہو جاتے۔ اس لیے آج کی مجلس میں اختتام مولا کائنات کی اس مناجات پہ کر رہا ہوں۔ کیا ہوا آج کی گفتگو کا نتیجہ؟ کہ اللہ نے اپنا سارا علم رسول کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے علی کو منتقل کر دیا، اور وہ علی جب بارگاہ الہی میں جا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ مفاتیح الجنان کے اندر ہی جملے میں تھے، الہی کفا بی عزت ان اکون لک عبدا، اے پالنے والے میری عزت کے لیے یہی کافی ہے ان اکون لک عبدا، کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ بس اس کی تشریح نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ تو میرا رب ہے۔ یہ علی کی ذات ہے کہ جو خدا کے لیے یہ کہے کہ مجھے فخر ہے اس پر کہ تو میرا رب ہے۔ ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے۔ انتا کما احبو، کون کہہ رہی ہے؟ مولا کائنات کہہ رہی ہے انتا کما احبو فاجعل لی کما تحبو، انتا کما احبو، اے پالنے والے تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا تھا۔ فاجعل لی، دیکھیں واقعی یہ بہت لمحہ فکریہ ہے، اللہ نے علی کو کیا نہیں دیا؟ ولایت دے دی، رضا دے دی، کائنات کا علم دے دیا، علم دے دیا، کچھ اور بچتا ہے؟ اس کے باوجود علی یہ کہہ رہے ہیں فَاجْعَلْ لِي كَمَا تُحِبُّ، کہ پالنے والے تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا تھا۔ فَاجْعَلْ لِي كَمَا تُحِبُّ، اے پالنے والے علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات کہہ رہا ہے۔ بس آج کی مجلس کا تبرک اور اختتام اسی پہ کر رہا ہوں۔
کہ ہم جو علی کے چاہنے والے ہیں، ہم جو علی کے ماننے والے ہیں، ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ اے پالنے والے، توجہ رکھنا بھائی، اے پالنے والے تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا تھا۔ اے پالنے والے میرا عقیدہ یہ ہے کہ تو نے علی کو ویسا بنا دیا۔ سرکار بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی؟ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو سب بیکار، کہ تو نے علی کو ویسا بنا دیا جیسا تو چاہتا تھا۔ اب ہماری کیا دعا ہونی چاہیے کہ اے پالنے والے ہمیں ویسا بنا دے جیسا علی چاہتا ہے۔ عزیزوں بس اسی بات پہ لمحہ فکریہ دے کے بات تمام۔ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے، کیا ایسا ممکن ہے کہ علی کا چاہنے والا اللہ سے علی کو مانگے اور اللہ اسے نہ دے؟ ممکن ہے ایسا کہ ہم یہ دعا مانگے کہ پالنے والے ہمیں ویسا بنا دے جیسا علی چاہتا ہے اور اللہ ہمیں نہ بنائے؟ پریشان ہو گئے کیا؟ نہیں، واقعی میرا سوال ہے وہ آخری بھائی کا، ایسا ممکن ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ اے پالنے والے ہمیں ویسا بنا دے جیسا علی چاہتا ہے، تو ممکن ہے کہ اللہ نہ بنائے؟ اب یہ بتائیے کہ ہم نے پوری زندگی میں کب یہ دعا مانگی؟ بس حسین اسی بات کی طرف تو ہمیں توجہ دلانے کے لیے کربلا آئے۔ آپ سے پہلے دن سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نہ میرے جسم میں سینے میں اتنی طاقت ہے کہ میں مسائل پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے تو واقعی طاقت نہیں ہے کہ میں مسائل پڑھ سکتا ہوں۔ صرف 2 جملے مسائل پہ پڑھ رہا ہوں صرف، اور کس کے مسائل؟ اس کے مسائل کہ جس کو حسین نے شب عاشور میں صرف یہ پوچھا تھا کہ یا قاسم کیف الموت عندک، اللہ اکبر، یعنی 13 سال کا لڑکا ہے۔ اچھا آپ بتائیے 13 سال کے لڑکے سے کوئی موت کی باتیں کرتا ہے؟ حسین پوچھ رہے قاسم یہ بتا دو کہ تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ اچھا یہ بھی حسن کا لال ہے، سیدہ کا پوتا ہے، علی کا لال ہے، کہتا ہے امو احلا من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، یقین مانیے کہ ذائقہ اسی وقت انسان بتا سکتا ہے جب دونوں کو چکھا ہو۔ نہیں معلوم کہ قاسم نے شہد کے ساتھ موت کو کیوں موازنہ کیا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب روز عاشور جب قاسم آئے نا امو مجھے اجازت دے دے، تو حسین نے ایک مرتبہ زور سے قاسم کو گلے لگایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسین کیوں اتنا روئے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں شاید اس لیے رو رہے ہو کہ قاسم ابھی تم زندہ ہو، حسین تمہیں گلے لگا لے، لیکن جب لاشا پامال ہوگا ککڑی میں حسین لے کر آئے گا، قاسم تیرا لاشا اس قابل نہیں ہوگا